آج آپ نے بیان میں فرمایا کہ تراویح سنت موقدہ ہے، لیکن نبی نے 3 دن پڑھ کر روک دی، تو پھر یہ سنت موقدہ کیسے ہوئی؟ اگر نبی پڑھتے رہتے تو فرض ہو جاتی، سنت موقدہ نہیں ہوتی۔ خشیۃ ان تفرض علیکم، حدیث میں آتا ہے میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ فرض کیوں ہوتی؟ دیکھو انڈیا میں ایک شیخ الحدیث ہیں مفتی سعید احمد، بہت بڑے، اللہ نے ان کو علم دیا، ان کا ایک کلپ بڑا زبردست نظر سے گزرا، انہوں نے یہ بات کہی ہے اور بڑی زبردست بات کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث پتہ نہیں بھی حیات ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کرے حیات ہی ہوں تو زیادہ اچھا ہے، بہر ان کا یہ کلپ نظر سے گزرا بڑا زبردست۔ دیکھو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کی چاہت تھی کوئی کام کرنا اور پبلک ڈیمانڈ بھی تھی، تو جب دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں نا تو اللہ اس حکم کو لازم کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ نبی کی چاہت تھی، پبلک کی چاہت نہیں تھی، بعض دفعہ پبلک کی چاہت تھی، نبی کی چاہت نہیں تھی۔ جیسے مسواک نبی کی چاہت تھی، بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن پبلک کی نہیں تھی، یعنی اس زمانے کی جو پبلک ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو واجب کر دیتا، لیکن امت پر مشقت کا خوف تھا کہ بھئی یہ اتنا پابندی سے نہیں کر پائیں گے۔ تو تراویح میں ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی تھی، آپ آئے، نماز پڑھائی آپ نے، صحابہ کی بھی چاہت تھی، اتنی زیادہ چاہت کو دیکھ کے آپ کو ڈر ہوا کہ جب میں بھی چاہ رہا ہوں اور لوگ بھی چاہ رہے ہیں تو یہ نماز کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ رغبت بعد میں نہ رہے ان لوگوں میں، تو اس لیے آپ نے اس خوف سے چھوڑ دی کہ فرض نہ ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو چاہتے تھے کنٹینیو کرنا۔ اچھا یہ اگر تہجد ہوتی نا تو تہجد تو پہلے بھی پڑھ رہے تھے، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی، تہجد تو نہ پہلے چھوڑی نہ بعد میں چھوڑی، یہ نماز کی ایک الگ پیکج تھا، رمضان کا ایک الگ سے پیکج تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرنا چاہتے تھے۔ اس خوف سے آپ نے چھوڑ دیا کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن صحابہ کرام یہ بات جان گئے تھے کہ نبی پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں پڑھ رہے، کیوں؟ فرض نہ ہو جائے۔ تو نبی کی منشا یہ ہے کہ یہ پڑھے لوگ یہ، لیکن دونوں جمع نہ ہو اس پہ، تو اس لیے صحابہ کرام نے اس نماز کو جاری رکھا، نبی نے پھر ان کو منع نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کے ابتدائی دور میں بھی صحابہ تراویح پڑھتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد نا بہت ساری جماعتیں ہوتی تھیں، ایک جماعت نہیں ہوتی تھی، تو صحابہ نے اس عمل کو جاری رکھا، حضرت ابو بکر نے ان کو اس عمل سے نہیں روکا۔ اچھا یہی کام اگر صحابہ رمضان سے پہلے کرتے تو حضرت ابو بکر روکتے کہ نہیں روکتے؟ یہ تم نے کیا بدعت نکال لی ہے بھائی؟ عید کے بعد کرتے، یہ چاند رات کو کرتے تو حضرت ابو بکر روکتے کہ نہیں روکتے؟ ہم نے نفل نماز میں تو انفرادی پڑھی جاتی ہے، جماعت سے 2-4 آدمی پڑھ لیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح اہتمام سے جماعت کرنا یہ نوافل کی جائز نہیں ہے۔ تو ابو بکر نے بھی نہیں روکا اور صحابہ بھی پڑھ رہے تھے، یہ اس کی علامت ہے کہ صحابہ کے پاس اس کی دلیل تھی، وہ بلا دلیل یہ کام نہیں کر رہے تھے۔ وہ دلیل کیا تھی؟ بخاری کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے اور چھوڑی کسی عارضے کی وجہ سے ہے، تو صحابہ نبی کی منشا سمجھتے تھے کہ نبی اس نماز کو جاری کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟